سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے میں اب گفتگو کرنا چاہوں گا. یا ڈوزیئر کی بھی بات ہوئی, سوشل میڈیا کی بھی بات ہوئی. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون سازی بھی ہو رہی ہے, لیکن ایک اوپن دہشت گردی جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کی طرف سے, اس پر ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری فوج کی نظر ہے نہ ہماری حکومت کی نظر ہے. میں ریگولرلی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر ان کے جو چینلز کے پروگرام ہوتے ہیں, خبریں میں سنتا ہوں. کل میں ایک پروگرام سن رہا تھا, اس میں ایک یقیناً آپ کی نالج میں ہوگا, وہاں سے ایک صاحب بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, اور جس طرح سے وہ ہماری فوج کے خلاف پروگرام کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, وہ اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. لیکن اس کا اب تک ہمارے یہاں سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. میں نے ان کا پروگرام سنا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں اگر تحریک آزادی کو کمزور کرنا ہے تو پاکستان کے گلی محلوں میں پھیل جاؤ اور وہاں افراتفری پھیلا دو, وہاں دہشت گردی پھیلا دو. میں نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی, میں نے اس پروگرام کو ڈاؤن لوڈ کیا, اس کی سی ڈیز بنوائی ہیں. میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس پروگرام کو مختلف ان کے نوٹسز میں جو ہے وہ لایا جائے گا. سوال میرا یہ ہے کہ اس طرف کیوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی ہو رہی ہے, وہ تو پاکستان کے حد تک ہوگی, لیکن جو ڈوزیئر آپ نے دیے اس میں بہت سی خفیہ معلومات آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو فراہم کی. یہ تو اوپن ہے ساری چیز, اس کو کیوں نہیں لوگوں کے سامنے لایا جاتا؟ کوئی دوسرا ملک اپنے ہاں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک کے خلاف اس طرح کی باتیں, اس طرح کے پروگرام نہیں کرتا. غلیظ پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی فوج کے حوالے سے ہوتا ہے. اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اس پر ہے کوئی کہ اس کو بھی لوگوں نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا رہا. آپ نے ریسنٹلی EU ڈس انفارمیشن لیب کے جو ریولیشنز ہیں, اس نے پچھلے 15 سال پہ محیط ہیں, پچھلے 15 سال پہ, اور وہ پوری دنیا میں شیئر کیے گئے ہیں. اور وہ ہم نے کوئی ایسا کوئی مطلب کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے, پاکستان گورنمنٹ آرگنائزیشن نے نہیں کیا, وہ یورپین یونین کی ایک ریلیٹڈ ایک ادارہ ہے جس نے کیا. اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جیسے میں نے کہا, سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کی ایک بہت میجر اسٹریم ہے, اور اس میں بہت لوگ بہت چیزیں کہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹریکشن کیا ہے. اگر آپ ہر ایک کو بیٹھ کے اور اس کو جواب دینا شروع کر دیں گے, آئی مین یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ جو جس قسم کا پروپیگنڈا ادھر سے ہوا, انیشیٹ کیا گیا, جس طرح سے یہ ڈس انفارمیشن لیب نے اس کو انرتھ کیا, میرے خیال میں کریڈیبلٹی کے بہت زیادہ ایشوز آ گئے ہیں اس سائٹ پہ. اور جس نوعیت کی بات چیت کی جاتی ہے, کچھ اور بھی پچھلے دنوں ایک لیکس آئے تھے ایک ارنب گوسوامی صاحب کے نام سے, ان کو بھی آپ نے سنا کہ وہ کس طرح ہوئے. تو وہ کریڈیبلٹی آٹومیٹکلی اتنا جھوٹ بول بول کے اس کریڈیبلٹی کو بہت حد تک ڈینٹ ہو چکی ہے. بٹ اس طرح کی جو اسپیسیفکس کی اگر آپ بات کریں, اف دیر از سم تھنگ جو ٹریکشن پکڑ رہی ہو, یا جس میں کوئی سمجھے کہ لوگوں کو اس کے اوپر کوئی یقین آ رہا ہے, تو اس کو ہم بالکل رسپونڈ کرتے ہیں. بٹ میں نے جیسے کہا کہ یہ انڈیویجولی کسی ایک تھریڈ کو پکڑ کے یا کسی ایک انڈیویجول کو پکڑ کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایک ہولسم طریقے سے کرنا پڑے گا, اور اسی مد میں سینٹرلائز طریقے سے کام ہو رہا ہے, اور کافی حد تک اس پہ پروگرس ہو چکی ہے. سو ہوپ فلی ان ویری نیئر فیوچر اس طرح کے جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ٹیک آن کریں گے. احمد منصور بول نیوز سے. جنرل صاحب, ایک جنرل SOP ہے کہ جب بھی کسی قدرتی آفت کا, کسی مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کی مدد کے قابل ہوا جائے. فوج نے ویکسین ملی چائنا سے, بہت اچھا جیسچر دیا, اور یقیناً فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز, نو ڈاؤٹ اس پہ کوئی کویسچن ہی نہیں ہے. لیکن ہماری جو قوم ہے وہ فوج کو بھی مضبوط اور صحت مند دیکھنا چاہتی ہے, اور فرنٹ لائن جو ایک سپاہی کا جو کردار ہے وہ فوج کا ہے, اور اس کووڈ میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ملک کو چیلنجز ہیں اس میں بھی. تو اس حوالے سے کوئی پلان ہے اور کچھ شیئر کیجئے تاکہ کچھ ہو کہ ہماری فوج کی جو ویکسینیشن ہے, انہوں نے ڈاکٹرز کو تو دے دی, گفٹ کر دیا, بہت اچھا کیا, افواج پاکستان کے لیے کیا ہو رہا ہے, اور باقی جو میڈیا ہے وہ بھی فرنٹ لائن پہ ہے, ہمیں بے شک سب سے آخر میں دے دیجئے, لیکن بہرحال اس کا بھی کچھ بتا دیں کہ کوئی ہے پلان میں. نہیں, آپ نے بالکل, میڈیا بھی فرنٹ لائن پہ ہے, اور میڈیا نے اس کووڈ وبا کے دوران جس طرح سے حکومتی اقدامات کو کور کیا, جس طرح سے جہاں پہ مسائل تھے لوگوں کو کور کیا, اور اس کو ان مسائل کو اجاگر کیا اور ان کو آئیڈینٹیفائی میڈیا نے کیا, تو وہاں تک بھی حکومتی سپورٹ پہنچی. بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں پہ فوج ڈپلائڈ تھی, اور کچھ جگہوں پہ میڈیا نے انڈیکیٹ کیا کہ ان جگہوں پہ کچھ لوگوں کو, کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جن کو
مدد نہیں پہنچ رہی ہے, جس زمانے میں لاک ڈاؤن تھا کوئی کھانا پہنچا رہا تھا, تو میڈیا ڈیفینیٹلی ڈیزروز کہ اس کانٹیکس میں کیا جائے. اس چیز کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. بالکل ویسے تو ہر ایک کو ویکسین کی ضرورت ہے, ہر ایک کو ضرورت ہے, بٹ اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو جیسے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ولنریبلٹی کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے نا, سب سے ولنریبل فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں, اس کے بعد نیکسٹ ولنریبل سیگمنٹ آپ کے سینئر سٹیزنز آتے ہیں. سو اس کا جو ابھی تک اسٹڈی ہوئی ہے, جو پڑھا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ینگر پیپل, فزیکلی فٹ پیپل, جن کا ان کا امیونٹی لیول باقیوں کی نسبت تھوڑا بہتر ہوتا ہے. سو اسی کانٹیکسٹ میں حکومت نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اور فوج کا جہاں تک تعلق ہے, فوج اپنا کام کر رہی ہے, کرتی رہے گی انشاءاللہ, اور اینی تھنگ فار دا نیشن, اینی تھنگ فار دا کنٹری. سو اسی جذبے کے ساتھ یہ کیا گیا کہ پہلے وہ لوگ جو ہم سے زیادہ ولنریبل ہیں, ہم سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. سو دیٹ واز دا اونلی ریزن, اور اس مد میں یہ فیصلہ کیا گیا. اور آگے حکومت نے NCOC کے پلیٹ فارم پہ یہ ڈیسیژنس بالکل بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے لیے جا رہے ہیں کہ کیونکہ ویکسینز آگے اور بھی آئیں گی نا, ابھی مارچ تک ایک کھیپ آ رہی ہے, پھر جون تک ایک کھیپ آ رہی ہے. سو انشاءاللہ ہوپ فلی آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کے پرویو میں آ جائے گی, انکلوڈنگ دا میڈیا اینڈ دی آرمڈ فورسز. وی کین ہیو دا لاسٹ کوشچن. سلمان علی, پبلک نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ نے ابھی سرنڈر کرنے کی بات کی کہ کچھ لوگوں نے, سب نیشنلسٹ نے سرنڈر کیا آپریشن رد الفساد کے دوران, اور پھر کچھ لوگوں کی آپ نے بتایا کہ اپنی امپریزنمنٹ ان کو دی گئی, ڈیفینیٹلی وہ رہا ہوئے ہوں گے اس کے بعد اپنا ٹائم پورا کر کے. پھر انٹیگریشن کی بات ہوئی کہ 5000 لوگ جو ہیں ان کو سوسائٹی میں دوبارہ انٹیگریٹ کیا گیا. تو یہ انٹیگریشن پالیسی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ دی جاتی ہے, ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے, کیا اس کا پروسیجر کیا ہے کہ لوگ جو ٹیررزم سے واپس آتے ہیں عام سوسائٹی میں, ان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرنے میں اسٹیٹ یا آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں؟ یہ اس کے اندر ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز قائم کیے گئے تھے جب یہ ایک جنگ چل رہی تھی, اور اس کے دوران جب لوگ واپس آنا شروع ہوئے, اور اسی کے تحت اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی چلائے گئے کہ ان لوگوں کو مختلف اسکلز سکھائی جائیں, چاہے وہ ڈرائیونگ ہے, چاہے وہ کارپینٹر ہے یا ویلڈنگ ہے, مطلب ایک معاشرے کے اندر ایک اپنا ایک روزگار کما سکیں وہ لوگ. اور سملرلی ان کی جو اس ڈی ریڈیکلائزیشن فیز کے دوران ان کو مختلف ایک سائیکولوجیکل ڈومین میں, موٹیویشنل ڈومین میں ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا گیا, اور الحمدللہ وہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا. اور اس کے بعد ان کو کچھ عرصہ انڈر آبزرویشن بھی جس علاقے میں جہاں پہ موجود ہے فوج ہے یا سول ادارے ہیں, ان کے تحت ان کو, کیونکہ وہ ریکارڈڈ ایک تھا, اور ایز دے بیکم نارمل سٹیزنس آف دا سوسائٹی, سو دیر از نو نیڈ ٹو آبزرو دیم اینی فردر. سو ایک میکنزم کے تحت یہ کیا گیا, اور اس کا بہت پازیٹیو رزلٹ آیا. سو بٹ جب یہ ایک بہت بڑی تعداد جب ہو گئی تو دین وہ ان سینٹرز کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد ان کی ریکوائرمنٹ نہیں, ابھی شاید 2 ایسے سینٹرز چل رہے ہیں, ان میں مے بی 92 such individuals are still under training, but it's been a very positive undertaking. Thank you very much. We will have last question from Mr. Zargun. Thank you, sir. This is Zargun Shah from Geo Television. From? Geo Television. سر, آپریشن رد الفساد کا ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش جو ڈویڈنٹ ہے وہ گوادر کرکٹ گراؤنڈ ہے, جس کی ہم نے نہیں, غیر ملکیوں نے بھی اس کی تعریف کی. ابھی برٹش ہائی کمشنر نے یہ کہا کہ گوادر کرکٹ گراؤنڈ از دا موسٹ بیوٹیفل ان دا ورلڈ. تو ابھی جو ہمارے ملک میں ایک بڑا اچھا ایونٹ چل رہا ہے, PSL چل رہا ہے, تو کیا ایسی کوئی کنسیڈریشن ہے یا ایک سجیشن دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو وہاں لے جایا جائے, اور کوئی سمبولک اگر پریزنس ہی کرا دی جائے تو بڑا اچھا ایک میسج جو ہے پاکستان کی طرف سے جا سکتا ہے. تھینک یو. جی, بڑی اچھی سجیشن ہے. آئی ایم شیور گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کی جب اس کی تصویریں سامنے آئی تو آئی تھنک ICC نے بھی اس کو ٹویٹ کیا تھا, تو پاکستان کرکٹ بورڈ از ان پکچر آف دیٹ اینڈ دے آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس. بٹ اوبیسلی انٹرنیشنل لیول کے میچز کرانے کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. لیٹس ہوپ کہ وہ ریکوائرمنٹس اگر یہ اسٹیڈیم میٹ کرتا ہے
تو ون ڈے انشاءاللہ مے بی ایک PSL میچ بھی وہاں پہ ہو, مے بی ناٹ دس ٹائم, مے بی نیکسٹ ایئر, بٹ نو ڈاؤٹ it is one of the most beautiful stadiums in the world right now. Thank you very much.